بس بیٹا، اب اور کچھ مت کہنا، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں کہ صبر کرو میرا بچہ، صبر، کیونکہ صرف صبر کی ہی ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نگاہ سے اور نہ ہی کسی مقام سے۔ وہ اپنا رونا دھونا بھول بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ صبر کروں؟ اور کتنا صبر کروں میں؟ مجھے تو اب لگنے لگا ہے کہ میری ساری زندگی ہی انتظار اور صبر بن کر ہی رہ گئی ہے، اور آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ہی صبر کروں؟ اور اس کی لہجے سے ٹپکتی بے بسی اور دکھ نے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں کر دیے تھے۔ سلطانہ ایک خوش نصیب عورت مانی جاتی تھی، خوش نصیبی کا ہما ہمیشہ اس کے سر پر بیٹھا رہتا، اسی لیے گاؤں کی ان پڑھ دوشیزہ ہونے کے باوجود انہیں عبداللہ جیسا شہری اور باوقار ہمسفر ملا تھا۔ جس وقت ان دونوں کی شادی ہوئی، عبداللہ کی مالی حیثیت بہت معمولی تھی، وہ جتنا کماتے کھا پی کر برابر کر دیتے، مگر جب سے سلطانہ ان کی زندگی میں آئی تھی ان کی تو جون ہی بدل گئی تھی۔ اب وہ خوب محنت سے دل لگا کر کام کرتے، آدمی دیانت دار تھے، لیکن وہ اپنی ہر کامیابی کا سہرا اپنی بیوی کے سر باندھ دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا تھا سلطانہ کے نصیب سے ہی تھا، اور سلطانہ کو عبداللہ کی انہی باتوں نے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ ولید ان کا پہلوٹھی کا بیٹا تھا، اس سے چھوٹی 5 بہنیں تھیں۔ سلطانہ نے ولید کی جوڑی ملانے کے چکر میں ہی 5 بیٹیاں پیدا کر لی تھیں۔ وہ ہر بیٹی کی پیدائش پر خوفزدہ نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتیں کہ کہیں ان سے خوش نصیب عورت کا خطاب چھین تو نہیں لیا جائے گا، مگر سامنے عبداللہ تھے۔ سلطانہ کی حمایت اور محبت میں وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ انہیں جیسے ہی بیٹی کی آمد کی خبر ملتی، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رحمت کے وارد ہونے کا شکر ادا کرتے، اور ساتھ ہی ولید کو گلے لگا کر اس کا منہ اور سر چوم لیتے۔ بھائی جی، آپ کو 5 بیٹیوں کا ذرا بھی ملال نہیں؟ آج کے دور میں تو ایک بیٹی کا بوجھ اٹھانا محال ہے، اور آپ ہیں کہ 5 بیٹیاں بھی آپ کو پھول کی طرح لگ رہی ہیں۔ نہ بھابھی، ایسا مت کہو، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جب اللہ بہت خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی تقسیم سے خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمارے پاس ولید ہے نا، ہمارا بیٹا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، اللہ اسے نیک توفیق دے، ہمیں اور کسی کی خواہش نہیں۔ عبداللہ کی بھابھی جو شروع دن سے ہی سلطانہ سے خار کھاتی تھی، بیٹیوں کی آڑ لیتے ہوئے شاید ان کا دل سلطانہ کی طرف سے پھیرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھیں کہ عبداللہ ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، اس لیے انہوں نے بھابھی کے ساتھ ساتھ کسی کی بات پر بھی کان نہ دھرے، اور اپنی بیوی اور بچوں میں مگن رہے۔ اور اللہ کو شاید ان کا یہی توکل بھا گیا تھا جو سب سے چھوٹی بیٹی گلناز کے بعد اوپر تلے 5 بیٹوں سے نواز ڈالا۔ اب تو سلطانہ کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ عبداللہ کا اس دنیا میں خونی اور سگے رشتوں کے نام پر صرف ایک بڑے بھیا ہی تو تھے، اور وہ بھی عجیب مست مولا طبیعت کے مالک تھے۔ ہاں، البتہ ان کی بیگم خوب ہوشیار اور زمانہ ساز خاتون تھی، مگر سلطانہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ تو جب سے گاؤں چھوڑ کر شہر کی باسی بنی تھی، گاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی پیچھے چھوڑ آئی تھی، تو پھر بھلا مسکین سے بھیا بھابھی ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ سو انہوں نے اپنی ایک الگ ہی راجدھانی بنا لی، جس میں وہ اکیلی ہی سب پر بھاری تھی۔ ولید ان کا بہت فرمانبردار اور تابع دار بیٹا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا اور سب سے بڑا بھائی ولید کو یہ رتبہ ایک اعزاز کی طرح لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی سنجیدہ مزاج اور حساس طبیعت کا مالک تھا، اس پر سلطانہ نے اسے زیادہ ہی ذمہ دار بنا ڈالا تھا۔ جیسے ہی ولید نے 10ویں کا امتحان پاس کیا، آگے پڑھائی جاری رکھنے کی بجائے باپ کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ کی بڑی خواہش تھی کہ ولید خوب پڑھے، مگر سلطانہ نے ان کی ایک نہ چلنے دی، اور اس کی پیٹھ ٹھونک اسے کم عمری میں ہی کاروبار میں جوت دیا۔ عبداللہ نے بھی بیٹے کی خواہش اور بیوی کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ ولید نے جیسے ہی باپ کے ساتھ کام شروع کیا، ان کی کایا دیکھتے ہی دیکھتے بدلتی چلی گئی۔ ولید کا ذہن کاروباری تو تھا ہی، اور باپ کی طرف سے وراثت میں اسے ایمانداری اور محنت ملی تھی، سو اس نے خوب جم کر محنت کی، اور جلد ہی عبداللہ کی چھوٹی سی فیکٹری کو بہت بڑے بزنس میں بدل دیا۔ سلطانہ نے اس بہتی گنگا سے خوب فائدہ اٹھایا، اور 5 بیٹیوں کو خوب دھوم دھام سے بہت اچھی جگہوں پر بیاہ کر فارغ ہو گئی۔ اس سارے عرصے میں انہوں نے ایک بار بھی ولید کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر کوئی ملنے جلنے والا ان کی توجہ اس پر دلوانے کی کوشش بھی کرتا تو وہ سنی اور انسنی کر دیتی۔ ولید کی عمر 30 کے لگ بھگ ہو رہی تھی، اس سے چھوٹے بھائی بھی اس کے کندھوں کے برابر آ چکے تھے۔
مگر وہ تھا کہ ابھی تک ماں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بچوں کی ذمہ داریاں خوش دلی سے اٹھا رہا تھا۔ شادی شدہ بہنیں اور جوان ہوتے بھائی، حتیٰ کہ بہنوں کے بچے بھی، سب کے سب ولید کو اپنے ارد گرد اس طرح الجھائے رکھتے کہ اس کے دل میں کبھی کوئی اور خیال ہی آ ہی نہ پاتا۔ ہاں امی، اب تو میرے سسرال والوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر بھائی جان کی شادی نہیں کروا رہے۔ آپ کو پتہ ہے میری دیورانی کے بھائی کی منگنی ہو گئی ہے پچھلے دنوں۔ وہ اپنے وحید گلناز سے چھوٹا کا کلاس فیلو ہے، اور اس کی منگنی کے بعد سے تو سب کا دھیان جیسے بھائی جان کی طرف ہی ہو گیا ہے۔ میری ساس کل کہہ رہی تھی، ولید جیسی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو سلطانہ بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دے گی؟ وہ ولید کی شادی تب تک نہیں ہونے دیں گی جب تک اپنے سارے بچے بیاہ نہیں لیتی۔ امی، کیا واقعی آپ ایسا سوچ رہی ہیں؟ ویکینڈ وہ ساری بہنیں میکے گزارتی تھیں، سو سب موجود تھیں کہ باتوں ہی باتوں میں ولید کی شادی کی بات بھی چھڑ گئی۔ سلطانہ نے حسب عادت اس موضوع کو بدلنے کی کوشش کی، مگر ان کی بیٹیوں نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ بھی کیا کرتی، انہیں بھی تو اپنے اپنے سسرال والوں کو منہ دکھانا تھا، اسی لیے ماں کو جذباتی انداز سے گھیر کر بلیک میل کرنے لگی۔ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ولید کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے سے گھبراتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی شادی کریں گی، ولید ان کا بیٹا نہیں رہے گا بلکہ کسی اور کا جیون ساتھی بن جائے گا، ان سے اور ان کے باقی بچوں کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لے گا۔ اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ یہ دن آنے سے پہلے اسے جتنا نچوڑ سکتی ہیں نچوڑ لیں، اور اسی لیے وہ جان بوجھ کر اس کی طرف سے غافل ہوئی پھرتی تھی۔ مگر اب بات سر سے اوپر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی بیٹیوں کو تانے ملنے لگے تھے، اور وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی یا ان کی بیٹیوں کی کوئی بھی کمزوری کسی کے ہاتھ لگے۔ مہرو، میں نے اپنی زندگی میں عورت کے صرف دو ہی روپ دیکھے ہیں، ایک ماں کا اور دوسرا بہن کا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عورت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ میں اس کے علاوہ بھی عورت کا کوئی اور روپ دیکھوں۔ لیکن اب امی کی خوشی اور ان کی رضا کے لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور وہ بھی بیوی کے روپ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میری امی کو ہمیشہ خوش رکھو گی، اور اگر امی ابو تم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لینا کہ میں بھی تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ سلطانہ نے بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار ولید کی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اب وہ تو وحید بھی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ BCom فائنل ایئر میں تھا، اور اپنے ساتھ اپنی کلاس فیلو فاریہ سے دھواں دھار قسم کا عشق ہو گیا تھا اسے، اور اب اس کی خواہش تھی کہ سلطانہ اور عبداللہ اس کا رشتہ لے کر فاریہ کے گھر جائیں۔ سلطانہ اس صورتحال سے گھبرا گئی۔ انہوں نے وحید کو تو کسی نہ کسی طرح ٹال دیا، مگر اب وہ بڑی شدومت کے ساتھ ولید کی دلہن تلاشنے نکلی تھی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ انہیں کوئی لڑکی بھی اپنے معیار پر پوری اترتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس دلہن تلاش مہم میں ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ برابر کی شریک تھیں، اور پھر بہت خجل خوار ہونے کے بعد آخرکار مہر نگار کی صورت میں گوہر مقصود ان کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ ابتسام اور نائلہ کے دو ہی بچے تھے، مہر نگار اور فواد۔ مہر نگار BA فائنل ایئر میں تھی اور فواد FSC کر رہا تھا۔ ابتسام کا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا، اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ابتسام کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بی اماں یعنی کہ دادی جان کا رجحان مذہب کی طرف بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے رہن سہن میں سادگی اور مذہبی رجحان کی جھلک نمایاں تھی۔ نائلہ ہر کام میں ساس کو آگے رکھنے کی عادی تھی، تو وہ بھی ان کا مان بڑھانا جانتی تھی۔ ان کے گھر میں روایتی ساس بہو کی کچ کچ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا تھا، اور سلطانہ کو ان کے گھر کی یہی ادا بہت پسند آ گئی تھی۔ پھر جب مہرو ان کے سامنے آئی تو اس کی موہنی صورت اور اعلیٰ سیرت نے انہیں اس طرح جکڑا کہ انہوں نے ابتسام کے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی، اور تب تک ہار نہیں مانی جب تک ہاں نہ کروا لی۔ عبداللہ کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ ابتسام کے بڑے بھائی کے ساتھ عبداللہ کا پرانا ملنا جلنا تھا، سو ابتسام نے زیادہ چھان پھٹک کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ادھر سلطانہ نے واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمائی، اور 2 مہینے کے اندر اندر مہرو کو بہو بنا کر اپنے محل میں لے آئی۔ ولید کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ کہاں تو اس کی شادی کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور کہاں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی سچویشن ہو گئی۔ وہ ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا۔ اس پر ماں اور بہنوں کی روز پڑھائی جانے والی نئی نئی پٹیاں۔ وہ دل ہی دل میں بڑا خوف زدہ ہو رہا تھا کہ جانے اب کیا ہوگا،
اور یہ اسی کنفیوژن کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم دن اور اہم ترین خوشی کو بھی ٹھیک طریقے سے انجوائے ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ مہرو، میرے امی ابو میرے لیے قبلہ و کعبہ ہیں، میں ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے بھائی بہنیں میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہیں، تم بھی انہیں اپنی اولاد ہی سمجھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوری، کوئی دراڑ پڑے، اس لیے تم کبھی بھول کر بھی مجھے ان کے خلاف کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ اور محبت اپنے گھر والوں سے ہی کرتا ہوں۔ خوبصورت عروسی لباس میں پور پور سجی سنوری مہرو کے کانوں میں وہ ایک کے بعد ایک اپنی چاہتیں، اپنی محبتیں، اپنی خواہشیں انڈیلتا جا رہا تھا۔ مہرو جھکے سر اور ڈوبتے دل کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں تو اسے کچھ اور ہی کہانیاں سنا رہی تھیں، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہوئے ولید کا کام تمام ہو جانے کی پیش گوئیاں کر رہی تھیں، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا تھا۔ ولید نے تو شاید ایک نگاہ اٹھا کر اس کے دہکتے روپ کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی تعریف کی، نہ ہی کسی قسم کا خوش کن جملہ اس کی سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ ہاں، جب سے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا، ایک ہی راگ الاپ رہا تھا، میں اور میرے گھر والے، میں اور میری امی، اور مہرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے۔ پھر ہوا یوں کہ مہرو نے اپنا آپ ولید کی پسند اور خوشی کے لیے وار دیا۔ ولید اسے بیاہ کر گھر تو لے آیا، مگر گھر میں پڑے قیمتی سامان کی طرح اسے بھی گھر میں ڈال کر شاید بھول گیا۔ مہرو پڑھی لکھی لڑکی تھی، پڑھے لکھے معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے سب کچھ خاموشی سے سہتی چلی گئی۔ ولید کی اب بھی پوری توجہ بزنس پر ہی تھی، ابھی اس کے شانوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو بہنوں کے جوان ہوتے بچے بھی نامعلوم انداز سے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ سلطانہ اب بھی اسے بڑی بڑی رقمیں نکلواتی رہتی تھی، کبھی بہنوں کے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو کبھی اس کے بھائیوں کی اہم ضرورتوں کے نام پر۔ عبداللہ اب کلی طور پر گھر بار کے ہر معاملے سے الگ ہو چکے تھے، ان کا زیادہ وقت اب عبادت میں گزرتا تھا، اور یہ عبادتیں ہی ان کے لیے سب کچھ تھیں۔ مہرو یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی، مگر زبان پر حرف شکایت نہ لاتی تھی، کیونکہ شکوے گلے کرنا تو اس کی عادت ہی نہ تھی، اور نہ ہی اس قسم کی تربیت ملی تھی اسے۔ وہ تو اپنی نندوں کے رویے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی کہ وہ کس ڈٹائی سے اپنی اور اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی ماں اور بھائی کو زج کر دیا کرتی تھی، اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی دل کھول کر برائیاں کرتی، اور پھر ان کے لیے بھی بھائی کی جیبیں بھی خالی کرواتی رہتی۔ اس کے دیور بھی کمال کے انسان تھے، ولید نے انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کیا، اور پھر بھی وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ابھی تک اس کا ہی منہ دیکھتے تھے۔ ولید نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، اس کے لیے اس کے بھائی بہنیں ہی اولاد کو درجہ رکھتے تھے، اس لیے اس نے مہرو کو ماں بننے کا حق بھی نہیں دیا تھا، مگر آنے والی روح کو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا نا۔ اس لیے شادی کے 6 سال بعد جب وہ ہر طرف بانجھ مشہور ہو گئی، تو اس کی گود میں طلحہ اس کے ماتھے کا داغ دھونے چلا آیا۔ اس وقت اس کے سارے دیور برسر روزگار ہو چکے تھے، اور 2 کی تو شادیاں بھی ہو چکی تھی، لیکن تب تک مہرو اپنا رنگ روپ کھو چکی تھی۔ ولید کی لاپرواہی اور سلطانہ کی حاکمیت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ گورا رنگ کملا کر پھیکا پڑ چکا تھا، اور سیاہ گھنے شانوں تک آتے بال گر چکے تھے۔ وہ اندر ہی اندر کڑ کڑ کر بالچر جیسی موذی مرض کا شکار ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا تھا۔ دادی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تھک گئی ہوں دادی، اور کتنا سہوں اور کیا کیا سہوں۔ مہرو دادی کی گود میں سر رکھے نیر بہا رہی تھی۔ دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی ملول ہو رہی تھی، مگر ان کے پاس مہرو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بار جو ٹھیس اس کے نازک دل کو لگی تھی، وہ شاید اس کی برداشت سے بڑی تھی، اسی لیے اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگر سلطانہ اور ان کی اولاد کی نظر سے دیکھا جاتا تو بات بہت معمولی سی تھی، مگر مہرو کے سیدھے دل پر لگی تھی۔ بھابھی، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے تو ہمارے ساتھ کھلا کھلا دھوکہ کیا تھا۔ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ خیر سے اتنی جلدی گنجی ہو جائیں گی تو باخدا ہم آپ کی بری میں ڈھیر ساری وگیں ہی لے آتے۔ ایسے ہی امی اور باجیوں نے آپ کی بری پر اتنا پیسہ برباد کیا۔ وحید کی اس تضحیک امیز بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ حیرت اور صدمے سے منجمد ہو کر رہ گئی، جبکہ سلطانہ بیٹے کے اس گھٹیا مذاق پر خوب کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
اور ان کی ہنسی کا ساتھ وہاں موجود ان کی ساری اولادوں بما بہوؤں نے بھی دیا تھا۔ صرف ولید اور عبداللہ تھے جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہرو کو امید تھی کہ ولید اب تو اس کا ساتھ دے گا، کوئی ایک لفظ تو اس کی حمایت میں بولے گا، بھائی کو ڈانٹ کر نہیں تو نرمی سے ہی منع کرے گا، مگر ولید کی خاموشی نے اس کی ساری امیدیں توڑ دیں۔ وہ ڈوبتے دل اور چکراتے سر کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلطانہ اس کے اس طرح محفل چھوڑ کر جانے پر سخت مشتعل ہو گئیں اور اس کے خلاف ایک محاذ سا کھل گیا۔ اب انہوں نے ولید پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مہرو سب کے سامنے ان سے اور وحید سے معافی مانگے، ورنہ ولید اسے طلاق دے۔ اور یہاں مہرو کے ضبط کی انتہا ہو گئی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ میکے آ گئی تھی۔ مہرو صبر کرو بیٹا، دعا کرو کہ اللہ ولید کے دل میں تمہارے لیے محبت اور عزت پیدا کر دے اور اس کی آنکھوں پر پڑی لاپرواہی کی پٹی کھل جائے۔ بیٹا سچ کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اگر سلطانہ چاہتی تو ولید کو بھی اس طرح آزاد کر سکتی تھی جس طرح انہوں نے اپنی باقی بیٹوں کو کر رکھا ہے، مگر جانے کیوں وہ ولید پر ابھی تک صرف اپنا ہی قبضہ رکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے خود نہیں پتا دادی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں، میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ میں ان سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہی، صرف اور صرف تھوڑی سی عزت اور اپنا مقام، اس کے علاوہ تو اور کچھ چاہیے بھی نہیں مجھے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ مجھے اتنا سا مقام بھی نہیں دے سکتے جتنا کہ ان کی ملازمہ کو حاصل ہے، تو کیا میں ان کی ملازمہ سے بھی کمتر ہوں؟ اور اگر میرے بال اتر گئے ہیں یا میں بیمار ہو چکی ہوں تو وہ بھی تو ان کے دیے ہوئے دکھوں کی وجہ سے ہے نا۔ میں شروع سے ہی تو ایسی نہیں تھی نا دادی، پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اور یہ سوال ایسے تھے کہ ان کے جواب نہ دادی کے پاس تھے اور نہ ہی کسی اور کے پاس، کیونکہ عورت کو شاید ہر دور میں داسی ہی سمجھا جاتا رہا ہے، اور شاید آنے والا دور بھی اس کا یہ سٹیٹس بدل نہیں پائے گا، کیونکہ یہاں عورت کی دشمن خود عورت ہے، اور مہرو جیسی سیدھی اور بے وقوف عورتیں تو شاید پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ سب سے دھوکہ کھاتی چلی جائیں، چاہے وہ شوہر ہو یا ساس نندیں، بس سب کی غلامی کرتے ہوئے انہیں سر پر سوار کرتی چلی جائیں اور ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہوئے ان کی داسی بن کر گزار دیں۔ مہرو گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مہرو اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ بند دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یہی سمجھی کہ امی یا دادی آئی ہوں گی، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر خود کو سویا ہوا ظاہر کرنا چاہا، مگر آنے والا کوئی اور نہیں ولید تھا جو اب اس کے قریب کھڑا اسے نیا حکم سنا رہا تھا۔ وہ امید کے سب دیے جب بجھا چکی تو ولید اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس ستمگر کی آمد پر خوش ہو، اپنی قسمت پر افسوس کرے کہ اس کا مجازی خدا اس کی عزت و آبرو کا محافظ، اس کا شوہر اسے لینے بھی آیا تو اس طرح سر جھکائے ہوئے جیسے کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، اب اٹھو بھی، تیاری کرو، مجھے تمہیں گھر چھوڑ کر واپس فیکٹری بھی جانا ہے۔ اس نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی۔ آپ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ وحید سے کوئی سوال نہیں کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ بس کر دو مہرو، بھول جاؤ سب کچھ۔ وحید چھوٹا ہے اور تم بڑی ہو، اور انسان بڑا اپنی عمر سے نہیں عمل سے ہوتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے آج تک اپنے ہر عمل سے ثابت کیا ہے کہ تم سب سے بڑی ہو۔ عمر میں نہ صحیح تھا کہ وہ ولید کے لیے اتنی معتبر کب سے ہو گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے رویے جج بھی کرنے لگا اور ان کے لیے اس سے معذرت بھی کرنے لگا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دوسروں کی غلطیوں کی معافی آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ اور پھر کیا آپ کو معاف کر کے میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو جائے گا؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ تو پھر آپ اب اور کچھ مت کہو مہرو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ دادی امی اور بابا سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی میری، میں ان سے بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ امی تو شاید مجھے کبھی معاف نہ کرتی، مگر دادی نے انہیں سمجھا لیا اور ان کی رضامندی سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، کیونکہ دادی کا خیال ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچی ہے تو معاف کرنے کا حق بھی براہ راست تمہارا ہی ہے، اور اگر تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جاتی ہو تو وہ سب بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ اور ویسے بھی مہرو، تم میری امی کو تو اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ کبھی ہار نہیں مانیں گی،
انہوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے اور اب ان کی یہ حاکمیت کی عادت ایسے پختہ ہو چکی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی انا کو نہیں توڑیں گی، اور اگر ہم ان سے زبردستی کریں گے تو وہ خود ٹوٹ جائیں گی، مگر اپنی بات سے نہیں پھریں گی۔ تو کیا تم انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ سکو گی؟ ولید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا۔ تو مہرو واقعی کانپ کر رہ گئی۔ سلطانہ کی عادت اور فطرت سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ ولید جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، میری وجہ سے کسی کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑے، اپنے تخت سے نیچے آنا پڑے، میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں امی کو اچھی طرح سے جان چکی ہوں، اور اپنی قسمت کے بارے میں بھی مجھے کسی قسم کی خوش فہمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر کی داسی ہوں۔ آپ کے گھر والے مجھے اس سے زیادہ اہمیت دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مقام میں نے خود چنا ہے۔ فاریہ اور ہادیہ بھی تو اسی گھر کی بہویں ہیں، لیکن ان کا مقام مجھ سے بلند ہے، کیونکہ انہوں نے خود پر کسی کو حکومت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، اپنے شوہروں کو بھی نہیں، اور میں تو ہمیشہ سے سب کے لیے آسان ٹارگٹ رہی ہوں۔ سو مجھے اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہیں۔ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے سے کہا، اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ ولید نے اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ کو گرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مہرو کی باتیں اس کا دل دکھا گئی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا تھا کہ اپنے بھائیوں کی طرح اپنی بیویوں کی ڈھال بن سکتا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا اور مہرو کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی اس کے شانوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ، بہت بھاری بوجھ موجود تھا۔ ابھی چھوٹے 2 بھائی رہتے تھے، بیاہنے والے، پر بہنوں کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، اور وہ ان کے لیے بھی رشتے دیکھتی پھر رہی تھی۔ ایسے میں جانے کب تک اسے بے دام کے غلام اور مہرو کو داسی کا رول نبھانا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔